ظفر اپنی پیکنگ میں مصروف تھا۔ اسے صبح 9 بجے کی فلائٹ سے بیرون ملک جانا تھا۔ ماریا اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا جبکہ ظفر بریف کیس اٹھائے ٹیبل کے پاس سے گزرا۔ ماریا جلدی سے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، یہ کیا، ناشتہ نہیں کریں گے؟ ظفر نے اپنی ہینڈ واچ کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ ماریا نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ ابھی صبح 8 بجے ہیں، آپ کی فلائٹ 9 بجے کی ہے۔ اس پر ظفر نے کہا، مجھے راستے میں کسی سے ملنا ہے اور ایئرپورٹ پر بھی کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر ظفر نے ہاتھ بڑھا کر ماریا سے بریف کیس لے لیا، جس پر وہ غصے سے بولی، میرا قصور کیا ہے؟ نہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرتے ہو، نہ گھر میں کھانا کھاتے ہو، اس طرح کے رویے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سن کر ظفر بھی بھڑک اٹھا۔ تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں تمہارے وجود سے بھاگ رہا ہوں، مجھے تمہاری قربت گوارا نہیں۔ اس پر ماریا کہنے لگی، سزا دینے سے پہلے قصور تو بتایا جاتا ہے، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ ظفر کا لہجہ گلوگیر ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ کہنے لگا، تم نے میری بیٹی وشا سے برا برتاؤ رکھا تھا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ اپنے آوارہ بھتیجے شمون کے لیے وشا کا ہاتھ مانگ لو گی؟ تم نے وشا سے یہ بات پوچھی تھی یا نہیں؟ یہ سنتے ہی ماریا گھبرا گئی اور اس کی زبان پر بل آ گیا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ ظفر نے اپنی آنکھیں ماریا کے چہرے پر کاٹ دی اور کہا، صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ جس پر ماریا نظریں چراتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی، جب اس نے انکار کر دیا تو میں نے آپ سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتی تھی کہ جو رشتہ وشا کو پسند نہیں، اس کے لیے آپ کبھی رضامند نہیں ہوں گے۔ اس میں اس قدر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں رشتے آتے ہیں، مگر یہ بات تو صرف میرے اور وشا کے درمیان تھی، آپ کو کس نے بتایا؟ اس پر ظفر کہنے لگا، ماریا بیگم، بات صرف اتنی نہیں ہے جتنی تم بتا رہی ہو، میں اس معاملے کی تہ تک جاؤں گا، 15 روز کے بعد واپس آؤں گا تو پھر تسلی سے اس معاملے کا جائزہ لوں گا۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا اور ماریا جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ شمون تو یہ بات ظفر کو بتا نہیں سکتا، تو پھر کس نے ظفر کو یہ بات بتائی؟ وہ خود کلامی میں بڑبڑاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا موبائل لیا اور شمون کا نمبر ملایا، جس پر اس نے فون اٹینڈ کرتے ہی کہا، جی آنٹی، ہیلو آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ ماریا بھی شمون کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں سن پا رہی تھی۔ فون پر بہت شور تھا، جیسے وہ ہجوم میں کھڑا بول رہا تھا۔ شمون اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا پیچھے چلا گیا اور پھر ماریا سے بات کرنے لگا، آنٹی میں ریس کورس میں ہوں، میرے گھوڑوں کی ریس چل رہی ہے، اس وقت مصروف ہوں، فارغ ہو جاؤں پھر آپ سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر شمون نے فون بند کر دیا اور وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تجسس سے ریس دیکھنے لگا۔ شمون کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اس کے دونوں گھوڑے جیت کے قریب تھے، وہ گھوڑوں میں دوسرے نمبر پر تھے، وہ اس قدر تیز دوڑ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب سے آگے جانے والے تھے۔ شمون اور اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے دوست اس ریس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک شمون کے گھوڑے کی حالت عجیب ہو گئی، وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کوئی ان پر چابک برسا رہا ہو۔ وہ ہنہناہٹ کی آواز سے پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کے اگلی ٹانگیں ہوا میں زور زور سے مارنے لگے۔ وہ بری طرح بپھر گئے تھے یا ڈر گئے تھے۔ انہوں نے آگے دوڑنے کے بجائے پیچھے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور اس طرح گھوڑوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ دیکھ کر تماشائی پریشان ہو کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ کتنے ہی گھوڑے زخمی ہو گئے۔ ماہر گھڑ سوار میدان میں اتر گئے اور صورتحال کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرنے لگے۔
شمون اپنے دوستوں کے روکنے کے باوجود میدان میں کود پڑا۔ دوسرے گھڑ سواروں کے ساتھ مل کر اس نے اپنے گھوڑوں کو قابو کیا اور گھمبھیر صورتحال کو کنٹرول کرنے لگا، اور اس طرح ریس ادھوری چھوڑ دی گئی۔ شمون نے گھوڑے اپنے ملازمین کے حوالے کیے اور کہا، لے جاؤ انہیں، کسی کو بیچ دو، مجھے اپنے فارم ہاؤس میں یہ گھوڑے نہیں نظر آنے چاہیے۔ یہ سنتے ہی ملازم نے انکساری سے کہا، سرکار، ان گھوڑوں نے تو کتنی ہی ریسیں جیتی ہیں، یہ معمولی گھوڑے نہیں ہیں۔ اس پر شمون تپ کر بولا، مالک میں ہوں یا تم؟ اونے پونے دام میں بیچ دو، میں نئے گھوڑے خرید لوں گا۔ شمون بے دلی سے گاڑی میں بیٹھا اور جلد ہی وہاں سے چلا گیا۔ گھر آیا اور دھڑام سے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اسی دوران اسے ماریا کے فون کا خیال آیا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ماریا کا نمبر ملایا۔ جی آنٹی، کیا کہہ رہی تھی؟ ظفر نے آج کل بہت پریشان کر رکھا ہے، نہ جانے وہ وشا کہاں مرکب گئی ہے، اور ظفر CBI کے آفیسر کی طرح تفتیش میں لگا ہوا ہے۔ وشا سے تمہاری شادی کے متعلق جو بات میں نے کی تھی وہ نہ جانے کیسے ظفر کو معلوم ہو گئی ہے۔ 15 روز کے لیے وہ بیرون ملک گیا ہے، جاتے جاتے دھمکی دے کر گیا ہے کہ میں واپس آ کے سارے معاملے کا جائزہ لوں گا۔ ماریا کی بات پر شمون نے کہا لگایا اور کہا، کیا ہو گیا آنٹی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں؟ نہ ہی وشا نے ملنا ہے اور نہ ہی حقائق انکل ظفر کو معلوم ہونے ہیں۔ خواہ مخواہ سٹریس کا شکار ہو رہی ہیں، آپ ان باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اس پر ماریا نے کہا، تم دوسرے شہر میں رہتے ہو، ورنہ ابھی تمہیں بلا لیتی۔ کل کوئی وقت نکال کر میرے گھر آؤ۔ شمون نے کہا، کل نہیں، کل میرا دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام ہے۔ یہ سن کر ماریا خفگی سے بولی، بھائی جان اور بھابھی تو گاؤں ہوتے ہیں، تم شہر میں اکیلے رہتے ہو، اس لیے منمانی کرتے ہو۔ اگر بھابھی تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہارے فضول قسم کے شوق ختم ہو جاتے۔ شمون نے لاپرواہی سے کہا، آنٹی، شمون رشتوں کے زنجیروں میں نہیں جکڑا ہوا، شمون اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے، میں خود بھابھی سے بات کر لوں گی۔ اس پر اس نے کہا، شوق سے کر لیں بات، مجھے انہیں شیشے میں اتارنا اچھی طرح سے آتا ہے۔ ماریا نے کہا، تم نہیں سدھرو گے، چلو پرسوں آ جاؤ، بیٹھ کے بات کریں گے۔ شمون نے لمبا سانس کھینچا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ اس قدر زور دے رہی ہیں تو میں پرسوں آ جاؤں گا۔ آج کا دن تو میرے لیے اچھا نہیں ہے، دعا کریں کہ کل شکار میں کوئی بیڈ لک نہ ہو۔ فون سے ماریا کے ہنسنے کی آواز آئی، کیوں، آج کیا بیڈ لک ہوئی ہے؟ شمون بڑبڑایا، آنٹی، میرے گھوڑے جیت کے بالکل قریب تھے، اچانک ڈر گئے اور مخالف سمت میں دوڑنے لگے، جس سے گھوڑوں میں بھگدڑ مچ گئی اور کافی گھوڑے زخمی ہوئے۔ یہ صورتحال بمشکل کنٹرول ہوئی۔ ماریا نے اس بات کو بہت سطحی سا لیا۔ جانور کا کب ذہنی توازن بگڑ جائے کیا پتہ ہوتا ہے، کل کسی قسم کا خطرہ مول نہ لینا۔ شمون نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، میں پہلی بار تو نہیں جا رہا شکار پہ، آپ کے لیے مرغابیاں لاؤں گا اور پکا کر بھی آپ ہی دیں گی۔ اچھا بابا، اپنا خیال رکھنا۔ شمون کی بات سے ایگری کرتے ہوئے ماریا نے پھر فون بند کر دیا۔ دو دوستوں کے ہمراہ شمون اپنے شکار کے لیے صبح صبح روانہ ہو گیا۔ جیسا شمون خود تھا ویسے ہی اس کے آوارہ دوست تھے۔ ہنستے ہوئے شمون نے اپنے دوستوں سے کہا، اپنی رائفل ٹھیک سے چیک کی ہے نا، یہ نہ ہو کہ رائفل ٹھیک چلے نا اور ہم شکار کرنے کے بجائے شکار ہو جائیں۔ جس پر اس کے دوستوں نے کہا، ایسے بے وقوف نہیں ہیں، سب کچھ A1 ہے، ہاں البتہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لیا، بازار سے لیتے جائیں گے۔ شمون نے بازار پہنچ کر جیپ روکی اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدی۔ وہ جوں ہی شہر سے باہر نکلا، اس نے جیپ کی سپیڈ تیز کر لی۔ ایک دوست تو موبائل کا ہیڈ فون کانوں میں لگا کر میوزک سننے میں محو ہو گیا اور دوسرا شمون سے گپ شپ کرنے لگا۔